محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے، خالق لم یزل کا کرم ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں باعزت زندگی گزارنے کے لیے اس معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا۔ حسین ابن علی علیہ السلام اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے۔ حسین ابن علی اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے جو حسین کا ہو جائے جنت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ حسین ابن علی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو حسین کا ہو جائے جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ اپنی گود میں بٹھا کے مجمع کی طرف رخ کر کے پیغمبر فرماتے ہیں، میرے صحابہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ یہ حسین وہ ہے، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب و محبی فی الجنہ۔ حسین کا دادا بھی جنتی، حسین کی دادی بھی جنتی، حسین کا والدین باپ اور ماں بھی جنتی، حسین کی پھپھی جنتی، حسین کی بہن جنتی، حسین سے محبت کرنے والا بھی جنتی، حسین کے محبوں سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ یا علی۔ حسین ابن علی علیہ السلام اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی انقلاب کی عظمت کا پتہ اس کے مقصد سے لگتا ہے۔ یہ انقلاب کیوں آیا؟ یہ تحریک کیوں چلی؟ کیا مجبوری تھی؟ مقصد کیا تھا؟ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی جتنی قربانی کسی نبی نے نہیں دی۔ اللہ نے امتحان لیے، آپ ابھی سن رہے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا، حضرت یونس سے امتحان لیا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے امتحان لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امتحان لیے، اللہ نے نبیوں سے امتحان لیے، لیکن جیسا امتحان کربلا میں زہرا کے لال نے دیا ہے، ایسا امتحان تاریخ میں، نبیوں کی تاریخ میں بھی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا نا، بہت مشکل پیپر تھا، آخری پرچہ بہت مشکل تھا۔ 13 سال کی عمر ہے بیٹے کی، باپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا اس بیٹے کو میری محبت میں ذبح کر دو۔ 100 سال کے لگ بھگ، ایک روایت کے مطابق 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ ابھی وہ 13 سال کا ہوا،
ابھی جوانی میں قدم رکھنے والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری محبت میں ذبح کر دو۔ نبی ہے، خود بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی، بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نبی ہیں، جانتے ہیں نبیوں کا خواب نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب حکم ہوتا ہے۔ کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ باپ نے تیار کیا بیٹے کو، چھری بھی اٹھا لی، رسی بھی اٹھا لی، چلے اللہ آپ کو مکہ لے جائے، آمین کہو بھائی، اللہ آپ کو مکہ مدینے لے جائے۔ میں کئی مرتبہ کا زوار ہوں، اللہ نے مجھے کئی مرتبہ موقع دیا، آج بھی مینا کی پہاڑیوں کے اوپر ایک چبوترا بنا ہوا ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، پیروں پہ حضرت اسماعیل کے پیر باندھ دیے تھے، گردن پہ چھری رکھ دی تھی۔ یہ اتنا مشکل پیپر تھا، ہوا میں پرندے پر روک کے چیخ رہے تھے، آسمانوں پہ فرشتے رو رہے تھے، میرا اللہ اتنا مشکل امتحان، بوڑھے باپ سے۔ اس دنیا میں ایک تو ہے بندہ جو تیری توحید کا پرچار کرتا ہے، اتنا مشکل پرچہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ایک بہت بڑی قربانی میں بدل دیا، تیری قربانی کو ہم نے ایک بڑی قربانی میں بدل دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ذبح عظیم۔ اب سوچو ابراہیم کی قربانی کے بدلے میں اللہ جسے عظیم کہے گا نا، وہ کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ یہ کربلا کی قربانی ہے جسے اللہ ذبح عظیم کہہ رہا ہے۔ حسین ابن علی نے اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ کیا مقصد تھا؟ کیا ہدف تھا؟ یہ مجالس جو آپ برپا کرتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ مجلسیں اور زیادہ بڑھیں۔ سننا جو مقصد حسین ابن علی کی شہادت کا ہے نا، وہی مقصد ان مجلسوں کا ہے۔ مقصد شہادت دین کی بقا تھی، مقصد مجلس دین کی نشر و اشاعت۔ لوگوں کو بتانا ہے حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی، کیا قربانی دی، کیا ہدف تھا حسین ابن علی کا۔ اور پھر چونکہ یہ مجلس کا مقصد حسین ابن علی کی شہادت والا مقصد ہے نا، یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا کسی مجلس میں، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ تو بیٹھے ہوئے کسی عالم، کسی طالب علم، کسی ذاکر کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ میرے سید الانبیاء محمد عربی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے شیعہ جمع ہو کے ہمارا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے ہماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں میرا اللہ انہیں بخش دے، میرا اللہ انہیں معاف کر دے، میرا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ یہ کتنی بڑی مجلس ہے، یہ مجلس کتنی عظیم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد، کے پاس ایک صحابی آیا مومن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شیعہ آیا، میرے مولا اس سے پوچھتے ہیں یہ کبھی کبھی شیعہ اکٹھے بھی ہوتے ہو؟
اے 18 چک والے کلونی والے آپس میں کبھی مل کے بھی بیٹھتے ہو؟ جی ابن رسول اللہ بیٹھتے ہیں، یہ حسرت ہے میرے مولا کی۔ فرماتے ہیں جب مل کے بیٹھتے ہو تو کیا ہمارا بھی ذکر کرتے ہو یا اپنی باتیں کرتے رہتے ہو، دنیا کی باتیں کرتے ہو، ہمارا ذکر بھی کرتے ہو؟ جی ابن رسول اللہ آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے گھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں میرے مولا نے فرمایا رحم اللہ مجلسن، ہاں اللہ رب العزت اس مجلس پہ رحم کرے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اللہ یا اللہ رب العزت رحم کرے اس مجلس پہ، اللہ رحم کرے اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ مجلس حسرت ہے معصومین کی۔ آپ بیٹھتے ہیں نا، جب بھی مجلس ہو پوچھا گیا مولا وہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کہا یتعلم علومنا ویعلم الناس، بندے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہماری مجلس میں اکٹھے ہو کر ہمارا علم سیکھتے ہیں، ہماری باتیں سیکھتے ہیں، ہمارا کردار سیکھتے ہیں، پھر باہر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں آل محمد کا کردار یہ ہے۔ اللہ یہاں سے سیکھتے ہیں، یہ سیکھنے کی جگہ ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے دین بچایا ہے، ایسا ہی ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین ابن علی نے دین بچایا، یہ مقصد شہادت تھا۔ حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ امام خمینی وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے لوگو یہ دین اتنی بڑی شے ہے، دین کو اتنی اہمیت والی شے ہے، دین کو اتنی عظیم شے ہے جس پر حسین جیسی ہستی بھی قربان ہو جاتی ہے۔ یہ دین اتنی بڑی شے ہے جس پہ حسین بھی قربان ہو جاتا ہے۔ یہ دین کو اتنی بڑی شے ہے جس پہ سید الانبیاء بھی پتھر کھاتے ہیں۔ یہ دین کو اتنی بڑی شے ہے جس پہ آل محمد کا گھر قربان ہو جاتا ہے۔ یہ دین، اس دین کی قدر کرو۔ یہ مجلس ذریعہ ہے دین سیکھنے کا۔ اللہ اکبر۔